ہم اعلیٰ اقدار حاصل نہ کر پائیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا. اللہ نے ایک رسی لٹکا دی ہمارے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہم سے کہا تم اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. بیلیں کیسے لپٹ جاتی ہیں نا رسی کے ساتھ، چمٹ جاتی ہیں رسی کے ساتھ. تو اللہ نے یہ رسی جو ہے یہ ٹانگ دی ہے آسمان سے لے کے زمین تک. اور قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ القرآن ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے. ممدود من السماء الی الارض، یہ لٹکائی گئی ہے آسمان سے زمین کی طرف. تو ایک دفعہ ہم کمزور انسان ہم اس رسی کے ساتھ چپک جائیں، کلنگ کر جائیں، تو پھر دیکھیں کتنے بلند ہو جاتے ہیں، کتنے اعلیٰ ہو جاتے ہیں. یہ فرش پر رہنے والی مخلوق، اللہ نے اس کے لیے عرش پر اتنی خوبصورت جنت سجا دی اس مٹھی بھر خاک کے لیے. اتنا بلند ہو جاتا ہے انسان، اتنا باعزت ہو جاتا ہے جب وہ اپنا ہدف اتنا اعلیٰ بنا لیتا ہے، اور توحید اعلیٰ ترین ہدف ہے. تو انسان توحید سے کم پر راضی نہ ہو، توحید سے کم ہدف پر راضی نہ ہو. یہ بلند ترین ہدف ہے. بلند ترین کی تو ہم نے بات کر لی. اب ذرا سا ہم مختلف اہداف، مختلف ٹارگٹس دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مقصد حیات کیا کیا ہے. ہر ایک کا تو مقصد توحید نہیں. تو لوگوں نے کیا کیا ٹارگٹس بنائے ہیں. طرح طرح کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد زندگی بس ان کی اپنی ذات، اس کی حفاظت، چیزوں کی کثرت ہے. بس وہ چاہتے ہیں دولت مل جائے، شہرت مل جائے، سوشل پوزیشن مل جائے، بس خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. سیلفش قسم کے لوگ، سیلف پلیزرز، ان کے بارے میں ایک مثال آئی ہے سورہ اعراف میں کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کے پیچھے وہ چل پڑا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی حالت تو کتے جیسی ہو گئی، بالکل ہی جانور ہو گئے. سورہ ملک میں بھی بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ بتاؤ بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ کے بل زمین پہ چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو کہ دو ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے. تصور میں لے کر آئیے کسی شخص کو جو منہ کے بل رینگ رہا ہے زمین کے اوپر. اس کا کیا ہدف، اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا؟ اس کا نصب العین، اس کی نگاہ کہاں جمی ہوگی؟ مٹی پر نا، زمین پر ہی تو اس کی نگاہ جمی ہوئی ہوگی. اخلد الی الارض، زمین سے لپٹ جانے والا. زمینی خواہشات، زمینی امنگیں، زمینی چیزوں کی محبت، مٹی کی محبت، پتھر کی محبت، سیمنٹ کی محبت، انہی چیزوں کی محبت، میٹل کی محبت، انہی بے جان بے حس چیزوں کی محبت میں گرفتار. ادنا حقیر چیزوں میں اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا. کیا لیا؟ فریج لے لیا. کیا لیا؟ گاڑی لے لی. کیا بنایا؟ مکان بنا لیا. بس یہی کچھ. کیا بنایا؟ کریئر بنا لیا. کیا لیا؟ کوئی ڈگری لے لی. بس دیٹس اٹ. اتنا حقیر ہدف، اس کے آگے کچھ نہیں. تو بڑا سستا بیچا اپنے آپ کو، حقیقت ہے. اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے کوئی کم محنت نہیں کرنی پڑتی. بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو کبد تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو انسان کو محنت مشقت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. لگا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پیلو کی بیل کی طرح. وہ کسی نے کہا نا کہ تم نے کیا ہدف بنایا، کوئی بیل خرید لو، کوئی ہل خرید لو، کوئی کھیت اگا دو، بس. تو اس کو اگر ہم انڈسٹریلائزڈ ورلڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو یہی بنے گا کہ تم نے کیا ٹارگٹ بنایا ہے زندگی کا. ایک فیکٹری لگا لو، 2 فیکٹریز لگا لو، 3 فیکٹریز لگا لو، 2 بونس مل جائیں، 3 بونس مل جائیں، یہ گاڑی مل جائے، اس سے بڑی مل جائے، اس سے بڑی مل جائے. تمہاری سوچوں پر بس کیا یہی چیز چھائی رہتی ہے 24 گھنٹے؟ تم یہی چاہتے ہو زندگی سے؟ مقصد یہی ہے؟ کرتے رہو محنت. لیکن اتنی محنت کی ہاتھ پلے کچھ نہیں. جیسے ہی موت آئی، آخری سانس آیا، یہ جسم مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا، اور تمام محنت، تمام کوششیں وہ بھی سب مٹی ہو کے ختم. کچھ نہیں ہاتھ پلے.
خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جا کر. پست ترین لیول پر زندگی گزاری تھی. تو یہ تو کرنے کا کام نہیں. انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے, کہتا ہے نہیں مجھ کو نہیں بنانا یہ ہدف زندگی کا. اب اس سے ایک اور بھی بلند درجہ ہے. ایک تو ہم نے بات کی نا خواہش پرست انسان, ادنا ترین درجہ. اس سے بھی بلند ایک درجہ ہے جس پہ کہ لوگ زندگی گزارتے ہیں, آئیڈیالوجی ہے, اور وہ ہے حب وطن, وطن سے محبت. ملک کی عظمت کے لیے کام کرنا, ملک کی سربلندی کے لیے کام کرنا, ملک خوشحال متمول ہو جائے, پراسپرس ہو جائے. نیشنلزم کا جذبہ. اور یہ نیشنل ہیروز ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. بہت دور کی تاریخ میں ہم نہ جائیں, قریب کی تاریخ میں جائیں, پچھلی صدی میں, تو مصطفیٰ کمال اتاترک زبردست نیشنلسٹ تھا. اگر آپ کبھی پڑھیں, اس کی بائیوگرافی ہے دا گرے ولف, پھر آپ پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کیسے یہ ایک بلیک بورڈ لے کر گاؤں گاؤں پھرا. گاؤں اس نے خود پڑھایا لوگوں کو, بلیک بورڈ پہ لکھ کر پڑھاتا تھا ان کو. اتنی محنت کی اس نے, اس لیے کہ ترکی کی محبت تھی اس کے دل کے اندر. دفاع کیا اپنے ملک کا اس نے بیرونی قوتوں کے مقابلے میں, جنگیں بھی لڑیں, سب کچھ اس نے کیا. ملک سے محبت کرنے والا تھا. اور اسی طرح ایک اور مثال ہٹلر کی ہے. جرمنی سے بے حد محبت تھی اس کو. آج بھی جرمنز جو ہیں وہ ہٹلر کو زیادہ برا بھلا نہیں کہتے. ان کی نظر میں آج بھی اس کی کوئی نہ کوئی وقت ہے. گریٹر جرمنی سوچا تھا اس نے, اور بہرحال اپنے بس پڑتے جہاں تک کر سکا بہت کچھ اس نے کانکویسٹس کی, فتوحات کی. اب ان لوگوں کا جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملک کی ترقی. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی اپنے ملک کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے. ملک ان کا معبود ہوتا ہے. یہ اپنے معبود کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے, وفاداری کرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ اسلحہ خریدتے وقت کمیشن کھا جائیں یا ملک کا پیسہ لے کر خود جائیدادیں بنا لیں. یہ ایسے لوگ نہیں. یہ کبھی بھی ملک کے انٹرسٹ, ملک کے مفاد کا سودا کرنے والے لوگ نہیں. تو بہرحال کچھ تو اٹھے نا, کم از کم اپنے ذات کو معبود جو بنائے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ بہتر ہیں. ملک کا تو بھلا کیا. اب باقی اپنی آخرت کیسے برباد کی اس پروسیس کے اندر وہ دوسری چیز ہے, لیکن ملک کو تو سنوار گئے کافی حد تک. اتاترک نے تو سنوار دیا, ہٹلر کو تو رہنے دیں, وہ اگلی کہانی ہے. تو کچھ لوگ اس سطح پر زندگیاں گزارتے ہیں. ان کا معبود کیا بن گیا؟ ملک. اب ایک اور اعلیٰ سطح ہے. دیکھیں شرک کے جتنے معبود ہیں نا سب ایک جیسے گھٹیا نہیں ہیں. جو شرک ہے, جو مختلف انسانوں نے معبود بنائے ہیں, وہ سب ایک جیسے گھٹیا, ایک جیسے پست نہیں ہیں. ان معبودوں کے اندر بھی کچھ پست ترین ہیں, کچھ اس سے اعلیٰ, کچھ اس سے اعلیٰ, لیکن بہرحال ہیں سب وہ خدا کے علاوہ, اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے کہ جس کی سیوا کرنے میں لگ گئے, جس کی خدمت کرنے میں لگ گئے. اب اس نیشنلزم سے اوپر ایک اور سطح ہے, ایک اور معبود ہے, اور وہ ہے ہیومنزم. انسان دوستی تو اسلام میں انتہائی پسندیدہ ہے. انسان دوست ہونا ضروری ہے. یہ انسان دوست سے آگے بڑھ کر انسان پرست ہو گئے. ہیومینٹی ان کا معبود ہے. یہ ہیومینٹی کو پوجتے ہیں. ہیومینٹی ناراض نہ ہو, ہیومینٹی کو تکلیف نہ ہو, ہیومینٹی خوش رہے, اس کو پوجتے ہیں. ملک اور قوم سے بلند تر ہو کر سب انسانوں کی بھلائی سوچنا, سب سے محبت کرنا, کاسٹ کریڈ سے بلند ہو گئے. سب انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا. چلیں یہ تھوڑا بہتر معبود ہے ان کا. اگر یہ دنیا میں پھیل جائے تو بہت کچھ امن امان نصیب ہو جائے لوگوں کو. حجۃ الوداع کے خطبے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا چارٹر دے دیا کہ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, عرب کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تو یہ تو یقیناً ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن اپنے آپ کو انہوں نے یہاں تک محدود کر لیا. جیسے آج کل ہم ہیومن رائٹس سنتے ہیں نا, ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹس کیا, اب یہ صرف ان کا ہدف کیا ہے؟ انسانیت بس. اللہ سے کوئی مطلب نہیں, من دون اللہ ہے یہ انسانیت, اللہ سے کاٹ دیا اس کو. یہ انسانیت کی پرستش کرتے رہتے ہیں. اب اعلیٰ ترین سطح
اب دیکھیں نا شرک کے ڈفرینٹ لیولز ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، شرک کا پسترین لیول، پھر شرک کا تھوڑا بہتر لیول، پھر شرک کا تھوڑا بہتر. بہتر کیا؟ کمپیریٹیو بات ہے. شرک تو کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا. اب کرنا کیا چاہیے جب یہ تینوں اچھے نہیں ہیں؟ تو اچھا کیا ہے؟ انسان کس چیز پر نظر گاڑے، اپنا ہدف کیا بنائے. بلند ترین نصب العین اس کو اپنی زندگی کا رکھنا چاہیے، اعلیٰ ترین ٹارگٹ، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، عبودیت رب. جو اللہ کو اپنا مقصود، اپنا مطلوب بنا لے، اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین کردار اس میں ڈیولپ ہوگا. یہ ابھی جو ہم نے چند مثالیں ڈسکس کی تھیں نیشنل ہیروز کی، اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی. کوئی اعلیٰ اخلاق، کوئی اعلیٰ کردار آپ کو ان کی زندگیوں میں نہیں ملے گا. کوئی سے مراد ہے کمپریہنسو، ظاہر ہے اسپوریڈک ایک دو اچھائیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ان کا اخلاق، ان کا کردار پست تھا، گھٹیا تھا. یہ ہوگا اس لیے کہ ہدف جو اتنا انہوں نے گھٹیا بنایا، انسانوں کو پوجا انہوں نے. اعلیٰ ترین ہدف اللہ کی ذات، اللہ کو پوجنا. اور آپ دیکھیے کہ جس نے اعلیٰ ترین ہدف بنا لیا، اعلیٰ ترین ہدف، یہ جو اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان کو اگر ہم سیڑھیوں کی طرح امیجن کریں، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4، جو چوتھی سیڑھی پر کھڑا ہو گیا اعلیٰ ترین، یعنی کہ اللہ کو جس نے ہدف بنا لیا زندگی کا، تو جو باقی تمام چیزیں ہیں وہ تو خود بخود کور ہو جائیں گی. جس کو اللہ سے محبت ہو گئی وہ تو اپنے نفس کا بھی خیال رکھے گا، اور وہ تو وطن کا بھی حق ادا کرے گا، اور وہ تو انسانوں کا بھی خیال کرے گا، سب کا خیال کرے گا، رشتہ داروں کا بھی خیال کرے گا. لیکن اس خیال کرنے میں وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ سے بدگمان یا بدظن نہیں ہوگا. ہدف ہوگا میں اپنے رشتہ دار کو اس لیے راضی کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے، میں وطن کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے. رشتہ دار معبود نہیں ہے، وطن معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے. میں اپنا خیال اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے. جان قیمتی ہے، جس نے جان دی ہے وہی جان لینے کا اختیار رکھتا ہے. میں اپنی جان خود نہیں لے سکتی، میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اپنے آپ کو، خودکشی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جان اللہ نے دی ہے. تو کیا ہوگا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اب جب اتنا عظیم ٹارگٹ کوئی بنائے گا، اسی حساب سے شخصیت میں عظمت پیدا ہوگی، شخصیت میں بلندی پیدا ہوگی. تو اب سوچیں کہ کہاں اللہ کی پرستش اور اس کے حساب سے شخصیت کا ایولیوشن، شخصیت کی بلندی، کیریکٹر بلڈنگ، تعمیر اخلاق اور تعمیر سیرت اور تعمیر کردار، جس کی روشن ترین مثالیں انبیاء اور رسول ہیں. کیا شخصیتیں تھیں نا ان کی، روشن، تابناک، خوبصورت، بیوٹیفل. کہاں وہ شخصیت جو اللہ کو پوجتی ہے، جس نے اللہ کو ہدف بنایا، اور کہاں یہ لکڑی پتھر کو سجدہ کرنے والے، کہاں یہ جانوروں کو چومنے چاٹنے والے، کہاں یہ جانوروں کی پوجا کرنے والے. کیا ہو گیا ان کو؟ ضعفت طالب والمطلوب، جس کو طلب کیا جا رہا وہ بھی اتنی حقیر چیز، تو طالب کتنا حقیر ہوگا، یا مطلوب جو ہے وہ کتنا حقیر ہوگا. سوچنے کی بات ہے. تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. دل ایسا دکھتا ہے یہ آیت پڑھ کے کہ وما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کی ورتھ نہ جانی، یہ اللہ کو ایویلیویٹ نہ کر سکے، قدر نہ پہچانی اللہ کی. اپنی زندگی میں اللہ کو مقام نہیں دیا جس کا اللہ حقدار تھا. ایسی وفاداری، محبت نہیں کی، اللہ کی ایسی عزت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اللہ نے بڑا شکوہ کیا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مد مقابل بنا لیے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے شکوہ کرے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے پالا، اور میں تم کو پیاری نہیں لگتی، اب تم کو میں اچھی نہیں لگتی، تم کو مجھ سے محبت نہیں رہی، اور دوسری طرف تمہارا رخ ہو گیا، تم کسی اور ہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے. چلیے مائیں تو بوڑھی ہو جاتی ہیں، بد شکل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے پھر صرف خدمت کرے انسان محبت نہ کر سکے. لیکن اللہ تو بوڑھا نہیں ہوتا، اللہ تو کمزور نہیں ہوتا، اللہ کی قوت میں، اللہ کے جلال، اس کے کمال میں تو کوئی کمی نہیں. تو تم نے کیوں محبت کم کر دی، یا تم نے کیوں نہ محبت کی اپنے رب سے؟ ایمان والوں کی تو شان ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو اللہ سے محبت کرو، اللہ کی قدر کرو. القوی ہے، العزیز. لوگوں نے سمجھا شاید انسان ہمارے زیادہ ہمدرد ہیں، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ شاید ہماری مدد پر قادر ہیں. انسانوں ہی کو پوچھتے رہے، انسانوں سے ہی ڈرتے رہے. تم اللہ سے کرو، اللہ کی تم قدر کرو، تم اللہ کو پوجو، تم اللہ سے محبت کرو. اب اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کسی کا خیال نہ رکھا جائے. آپ ضرور قوم کو سرو کیجئے، انسانوں کو سرو کیجئے، انسٹیٹیوشنز کو سرو کیجئے، آئیڈیالوجیز کو مانیے، کام کیجئے، اجتماعیت اختیار کیجئے. مگر ان سب میں سے کوئی ہستی، کوئی پرسنالٹی، کوئی نظریہ، یعنی کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن مقصد نہ بن جائے، مقصد نہ بن جائے کہ ہمیں اس کو کامیاب کرنا ہے. یہ نہیں. سوچیں ہم کیوں کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو، اپنی نیت درست کریں اللہ کے لیے. ہم اس شخص کے ساتھ کیوں جڑے ہیں، ہمیں یہ مطلوب ہے، اس شخص کی رضا مطلوب ہے. تو ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی، اور بہت کمزور ہے وہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی. تم نے کیوں کسی انسان کی رضا چاہی؟ اور اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے کہ ہم نے کسی شخص کو معبود بنا لیا؟ ہم اس طرح اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم چاہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں نا تو وہ ضرور ہم کو دیکھے، پھر وہ ضرور ہم کو شاباشیاں دے. اس سے کیوں توقع لگائی کہ وہ تعریف کرے اور شاباشیاں دے اور دیکھے؟ جس ہستی کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تو البصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ العلیم ہے، وہ تمہاری تمام محنتوں کو جانتا ہے. کسی شخص کو ہدف بنا کے اس کی خاطر تم نے اگر محنت اور کام کیا، وہ تو نہیں جان سکتا کہ تم نے کتنی محنت کی، تم کتنے راتوں کو جاگے، تم نے کیا نوٹس بنائے، تم نے کیا پریپریشن کیا. وہ غریب حقیر ضعیف بیچارہ وہ کیا جانے، اس کو تو نہیں پتہ. تو اس کی رضا کیوں حاصل کرتے ہو؟ چھوڑو اس کو، مت پوجو، اللہ کو پوجو. اللہ دیکھتا ہے تم نے کتنی محنت کی. کسی ادارے کو کامیابی سے چلانا کیوں چاہ رہے ہیں ہم کوئی انسٹیٹیوشن اچھا چلے؟ سوچیں. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں اس سے، اور ہم جا کے لوگوں میں فخر سے بیان کریں کہ میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. تو وہ تو جماعت معبود ہے، اللہ کہاں معبود ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی جماعتیں تو بہت ہیں، ان کا نام سب کو آتا ہے، لیکن اللہ کا نام، اللہ کا پیغام کتنوں تک پہنچا؟ بعض دفعہ جماعتیں بنتی ہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، وقت کے ساتھ ساتھ جماعت معبود بن جاتی ہے، نام پوجنے لگ جاتے ہیں، ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے، الگ شناخت اپنی بنا لیتے کہ ہم فلاں والے. اللہ اس سے ہم مسلمانوں کو نکال لے. دعا کیا کریں. ہم جو اس طرح سے ناموں پر بڑھ گئے ہیں اور ناموں کو پوجنے لگ گئے ہیں، ہر ایک کو اپنا استاد سب سے اعلیٰ لگتا ہے. جب تک ہم اس کو شعوری طور پہ مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم شرک سے نجات نہیں پا سکتے. محبت ضرور کیجیے، لیکن اپنی محبت کو پھر ضرور جانچیے کہ مجھے کیوں محبت ہے اس سے. اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، جو غصہ کرے تو اللہ کے لیے، جو دے تو اللہ کے لیے اور روکے تو اللہ کے لیے، اس نے تو پھر اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو بار بار نیت درست کریں، بار بار نیت درست کریں.
کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی آئیڈیالوجی ہدف نہ بنے. ڈونٹ سیٹل فار لیس. کم تر چیز کے لیے کیوں بیچتے ہیں اپنے آپ کو؟ حقیقت ہے جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتے وہ اپنی قدر بھی نہیں پہچانتے، اور جس کو اپنی عظمت کا احساس ہو جائے وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے. تو پہچانے میں کتنی قیمتی ہوں. میں کیوں اپنے آپ کو کمتر ہستیوں کے ہاتھوں بیچوں؟ میں کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پر بیچوں جو میری صحیح قیمت چکا سکتا ہے. اللہ سے بڑھ کر تو کوئی میری قیمت نہیں دے سکتا. تو انسان جو کام کرے ہدف اللہ کو بنا لے. دنیا میں کمائی کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. اگر لوگوں کو راضی رکھ سکتے ہیں، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے والدین راضی ہیں، شوہر راضی ہے، سسرال، بچے، بیوی راضی ہے، الحمدللہ. اور مجھے بتائیے کیا شریعت میں گنجائش ہے کہ ہم مخلوق کو راضی رکھتے ہوئے اور اللہ کو بھی راضی رکھ لیں؟ گنجائش ہے؟ جی بہت گنجائش ہے نا. اچھا کیا شریعت میں گنجائش ہے کہ ہم نفس کو بھی راضی رکھ لیں؟ اب نفس کہہ رہا ہے کہ سردیاں ہیں، اب گھر جائیں گے تو گرم پیالی چائے پئیں گے، تو اس کی گنجائش ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی خوشی ہے نا دین کے اندر. آپ نے چائے کی پیالی پی، بسم اللہ کہہ کر پیا، دل سے اللہ کا شکر نکلا، پھر آپ نے الحمدللہ کہا، آپ کی نفس کی خواہش بھی پوری ہوئی، اللہ بھی راضی، کوئی حرج ہے؟ تو اتنا حسین ہمارا تو دین ہے، ہمیں تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو اپنے رب کو ایک دفعہ معبود بنا لے، پھر دیکھے اس کی زندگیاں کتنی خوشیوں سے لبریز ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے کتنے سارے غموں سے وہ نکل جاتا ہے، آزادی حاصل کر لیتا ہے، اس کا ظرف کتنا بلند ہو جاتا ہے. توحید پرست انسان یقیناً اعلیٰ ظرف ہوگا. اگر ظرف اعلیٰ نہیں، توحید نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ اب ریورس لیجئے آرڈر. اگر ہم شخصیت اپنی دیکھتے ہیں بہت گھٹیا ہے، ہم بہت پیٹی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ہم اتنے سے غم پالتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت رنج کا شکار رہتے ہیں، ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید کو ہدف نہیں بنایا. جو توحید کو ہدف بنا لے وہ بڑے بڑے غم سہار جاتا ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی کی زندگی میں اس کا ایک بچہ مر جائے تو وہ کسی کام کے نہیں رہتے. بعض لوگ تو بالکل ذہنی مریض بن کر رہ جاتے ہیں، کوئی تعمیری مثبت کنسٹرکٹیو کام نہیں کر پاتے، رات دن روتے رہتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے سارے بچے اپنے ہاتھ سے دفنائے. صرف ایک بیٹی زندہ رہیں، فاطمہ، باقی زینب، کلثوم اور رقیہ اور بیٹے طاہر اور طیب نام آتا ہے، اور ابراہیم اپنے ہاتھوں سے دفن کیے. اتنے بچے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ پہ نعوذ باللہ ڈپریشن کا شکار ہو کر گھر بیٹھ گئے ہوں، رو رو کے حشر خراب. کیوں؟ یہ کیسے ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ والے بے حس ہوتے ہیں؟ ان کے سینے میں باپ کا دل نہیں دھڑک رہا تھا؟ جو باقی امت کے لیے اتنے شفیق ہیں، جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، رؤوف الرحیم ہیں، اپنے سگے بچوں کے لیے کیا ہوں گے؟ وہ کیسے باپ ہوں گے؟ کتنے زیادہ شفیق، کتنے رحیم. لیکن چونکہ ہدف بہت اعلیٰ تھا تو بہت اونچا سوچا، بہت اعلیٰ سوچا، تو زندگی کے ان دکھوں غموں سے بہت زیادہ اثر قبول نہ کیا. اپنی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے. اور آپ نے جب طائف میں پتھر کھائے، وہ جو دعا آتی ہے، دعا مستضعفین کہتے ہیں اس کو، کمزوروں کی دعا، اور آپ نے اس میں دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، جو کہ لوگوں میں میرا مذاق اڑائیں، یہ میری بے عزتی ہو رہی ہے. اور پھر جو آپ نے الفاظ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر ان تمام چیزوں سے تو خفا نہیں ہے، یعنی کہ سزا کے طور پہ مجھ کو یہ سب کچھ نہیں دیکھنا پڑ رہا، اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں. یہ ہے نا توحید. بچہ زندہ ہے اور اللہ راضی ہے، الحمدللہ. بچہ مر گیا اور اس کی موت سے اللہ راضی ہے، الحمدللہ. راضی برضائے رب. کسی نے کہا ہے نا کہ تو رب کی رضا پر راضی رہے، حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، تو کیسا، تم نے کیا سوچا اپنے آپ کو؟ تو بس اللہ کی انسان مرضی پر راضی رہے. اللہ کی مرضی اللہ کو راضی رکھتے ہوئے لوگوں کو راضی رکھتا ہے، نفس کو راضی رکھتا ہے، وطن کی خدمت کرتا ہے، کسی انسٹیٹیوشن کو سرو کرتا ہے، اجتماعیت میں جڑتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے،
استاد سے محبت کرتا ہے الحمدللہ کرے، لیکن اللہ کے حکم کی قربانی دے کر، حلال حرام کی تمیز اٹھا کر، اب لوگوں کو راضی کرنا، اب نفس کو راضی کرنا، اللہ سے بڑھ کر ہی کسی کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جانا اور اس کے دیوانے ہو جانا، یہ تو اب شرک ہو گیا، اب تو قبلہ بدل گیا۔ پتہ چلا کہ مقصد اور مطلب تو کچھ اور ہے، اللہ مقصود نہیں، اللہ مطلوب نہیں رہا۔ اگر حلال حرام کی قید اٹھا کر آسائشیں حاصل کی جا رہی ہیں، لائف سٹائل بنایا جا رہا ہے، تو تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ تو وعید سنا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ بلکہ کچھ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ ہدف کے طور پہ، ٹارگٹ کے طور پہ جنت بھی مطلوب نہیں ہونی چاہیے، جنت بھی نہیں، بلکہ کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے کہ پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ رابعہ بصری کا آپ کو قول سنایا تھا، صوفیہ تھیں، سمجھے مجذوب قسم کی خاتون تھیں، اللہ والی تھیں۔ ایک دفعہ وہ نکلیں، ایک ہاتھ میں مشل، ایک ہاتھ میں لوٹا۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کے لیے اللہ کو نہ پوجیں، بس اللہ کی محبت میں اللہ کو پوجیں۔ اگر اللہ نہ بھی رکھتا جنت اور نہ بھی رکھتا دوزخ، تب بھی حق تھا اللہ کا کہ ہم اللہ کو پوجتے، اس کو راضی کرتے۔ لیکن وہ ہماری کمزوری جانتا ہے نا، ہم ہیں بڑے مٹیریلسٹ، ہمیں کوئی ٹارگٹ چاہیے، تو اللہ نے رکھ دیا۔ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہمیں انعام ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی جابر قسم کا، بے حس قسم کا معبود ہوتا، کہتا کہ تم میری وجہ سے مجھ کو پوجو، اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ تو انسان اپنی پرائیورٹیز طے کر لے، اہم ترین چیز کیا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار اپنی کلاس میں نیت کی بات کرتے ہیں کہ پلیز اپنی نیت کو درست رکھیے، نیت درست کر کر آئیے۔ جب آپ نیت درست کریں گی تو آپ کو غم نہیں ہوگا، اور آپ کمپلین، شکایت نہیں کریں گی، اتنی پڑھائی اتنی پڑھائی، اتنی محنت اتنی محنت۔ یہ سب گھٹیا پن کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ گھٹیا پن پیدا ہی ہوتا ہے جب ہمارا ہدف گھٹیا ہو جاتا ہے۔ آپ خود تجربہ کریں گی، آپ یہ سوچیں کہ میں پاس ہونے کے لیے پڑھ رہی ہوں، آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی۔ آپ سوچیں میں اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، آپ کو لگے گا ایک دم پریشانی بہت ہلکی ہو گئی۔ آپ لفٹ کیجئے اپنے آپ کو، اونچا کیجئے اپنے آپ کو، لیسو جو ہے وہ بہت اونچا پھینکیے، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب کوئی اپنا لیسو، اپنی کمند پھینکتا ہے کسی چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر، تو جہاں اس کی کمند اٹکے گی وہیں جا کر اتنا ہی چڑھے گا نا، اتنا ہی اونچا ہوگا۔ کسی نے اپنا لیسو، اپنی کمند پھینکی بہت اونچے پہاڑ کے اوپر، وہ بہت اونچا چڑھ جائے گا۔ جس نے 1000 فٹ کی بلندی پر چڑھنا چاہا 1000 فٹ ہی چڑھے گا، سوچے گا آئی ہیو اچیوڈ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو، جو مجھ کو حاصل کرنا تھا میں نے کر لیا۔ اور جس نے 10,000 فٹ کی بلندی پر چڑھنا چاہا وہ تو 1000 پہ راضی نہ ہوگا۔ تو ہم کیوں راضی ہوں کمتر چیز کے اوپر؟ لیکن ہم پھر کمزور ہیں، ہم پھر بار بار بھولتے ہیں، پھر بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر پھر سے انرجی آئے اور ہم میں جذبہ تازہ رہے۔ تو پرائیورٹی طے کر لیں، کیا اہم ترین ہے، باقی ترجیحات سب اپنے آپ کو ارینج کر لیں گی، سب اس کے تابع ہونی چاہیے، سب آرڈینیٹ، جونیئر، اللہ سب سے اوپر۔ اپنی معرفت کی کمند کو اللہ سے کمتر ہستی میں اٹکنے مت دینا، اس سے کمتر میں الجھنے مت دینا۔ علم کا ہدف اللہ حاصل کرنا، تصور کرو تو اللہ کا کرو، فہم حاصل کرنا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہو، مقصد بناؤ زندگی کا تو اللہ کو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ کہو۔ اللہ سے زیادہ محبوب، اللہ سے زیادہ مقصود، اللہ سے زیادہ پیارا تو مجھ کو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مطلوب ہی نہیں میرا سوائے اللہ کے۔ اب یہ اللہ، یہ اتنی عظیم ہستی، اس کی قدر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں؟ اب اس کا طریقہ بتایا، اللہ نے اپنی پہچان کرانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔
حقیقت یہ ہے اللہ نے اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کیے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ملائکہ اور رسول اور انسان، یہ 3 ٹرمز آ رہی ہیں۔ ملائکہ پہ کئی دفعہ ہم بات کر چکے، یہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، کریٹڈ لائٹ، خنق نور کہا جاتا ہے ان کو، اس لیے یہ اللہ سے قرب رکھتے ہیں، نوری مخلوق ہیں اس لیے۔ اور چونکہ مخلوق ہیں، بہرحال ہیں کریشن، ہیں اللہ کی تخلیق، تو مخلوق ہونے کے لحاظ سے انسانوں سے بھی ان کو قرب اور ایک طرح کی نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے پیغام لیتے ہیں اور اس پیغام کو اللہ کے چنے ہوئے انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات ہمارے ذہن میں رہے کہ فرشتوں سے بھی اللہ روح در روح بات نہیں کرتا، یعنی فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا، بلکہ ان کو بھی وحی کی جاتی ہے، فرشتوں کو بھی وحی کی جاتی ہے۔ اور فرشتوں میں سے بھی سب فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ ان سے براہ راست اللہ تعالیٰ بات چیت کرے، یعنی کہ اللہ ان پر وحی نازل کرے یا وہ وحی براہ راست سن سکیں۔ وحی کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ سب فرشتوں کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکیں، اللہ کا کلام لے سکیں، بلکہ فرشتوں کا تو ہم حال پڑھیں گے آگے قرآن میں، جب کوئی وحی آتی ہے ان پہ تو دہشت طاری ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتے ہیں، پر مارتے ہیں گھبراہٹ سے۔ وہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ فرشتوں کے پر مارنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جیسے کسی چٹان پر لوہے کی زنجیر ماری جائے۔ امیجن کریں کتنی ایک وہ ہیبت ناک سی آواز ہوتی ہے نا، چٹان کے اوپر لوہا اگر مارا جائے، اس طرح وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں فرشتے۔ اور جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا۔ جو فرشتے اللہ سے وحی لیتے ہیں، تلقی کرتے ہیں، وہ آگے دوسروں کو میسج دیتے ہیں کہ اللہ نے الحق نے حق ہی فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ سارے فرشتے اللہ سے وحی نہیں لے سکتے؟ یستفی لفظ سے، یستفی